فعل في مرة وعلى آله وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم دین کا علم جو ہے سیکھ رہے ہیں، دوبارہ ہم مل بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو مقبول بارگاہ فرمائے اور ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ تکمیل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اس حوالے سے بھی مبارک ہے کہ اب آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جو ہے وہ انہی کی زبان میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ علم آسان فرمائے اور یہ ہماری کوشش، کاوش رنگ لے کے آئے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ بھی آئیں۔ اب یہ جو ہمارا سیمسٹر شروع ہے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں اس میں جو ہے وہ ہم کمبائن کریں گے، کچھ جو ہے وہ الگ کی جائیں گی، لیکن جو کمبائن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی اگر ریگولر رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سیمسٹر میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر ریگولیرٹی نہیں رہتی اور کلاس کی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری نہیں رہتی تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ کچھ خاص سیکھ نہیں پائیں گے، صرف یہ خانہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں اچھے طریقے کے ساتھ شامل ہوں اور خلوص نیت کے ساتھ اس کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے۔ اب جو آپ کے لیے احادیث مبارکہ یا ان کے ابواب یا ان کی فصول جو سلیکٹ کی گئی ہیں، یہ مشکات شریف ایک کتاب ہے حدیث مبارکہ کی، تو اس کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مشکات المصابیح یہ کتاب یوں سمجھ لیں فقہ حنفی کے لیے جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے۔ اس میں سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر بھی جو کتب ہیں حدیث کی، ان میں سے حدیث لے کر انہوں نے باب باندھے ہیں، فصل اول کہہ کے، فصل ثانی کہہ کے اور فصل ثالث کہہ کے۔ تو جو فصل اول ہے اس میں مطلقاً بخاری اور مسلم کی روایات ہوتی ہیں، اور جو فصل ثانی ہے اس میں جو بخاری اور مسلم کے علاوہ جو روایات ہوتی ہیں ان کو لیا جاتا ہے، اور فصل ثالث میں سیاہ ستہ کے علاوہ جتنی روایات ہیں ان کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اس کو مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آغاز ہم کرتے ہیں اس کا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے جو مشکات المصابیح کا باب ہے، یہ باب ہے آپ کا کتاب الصلاۃ، اور کتاب الصلاۃ کے ساتھ انہوں نے ایک باب باندھا ہے فضائل الصلاۃ، یعنی نماز کی فضیلت کا باب۔ تو اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی حدیث شامل ہیں، کس طرح شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفصل الاول، پہلی فصل ہے، اور جو باب فضائل صلاۃ ہے اس حوالے سے یہ پہلی فصل آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ اس کی اگر آپ دیکھیں پہلی حدیث ہے، ساتھ ساتھ اعراب پر غور کرنا ہے آپ نے، ساتھ ساتھ چیزیں میں صرف ناو کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور صرف ناو بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دہرائی اس کی ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ حدیث پاک پر غور کریں تو ارشاد فرمایا ان عمارۃ بن رویبۃ، ان عمارۃ، یہاں پہ عمارۃ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف صرف اتنا آپ سمجھ لیں، غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو حالت جری میں جو ہے وہ نصب دیتا ہے، حالت نصبی میں اور جری میں اس کے اوپر نصب رہتی ہے۔ اس میں ایک تو نام ہے عمارہ اور ساتھ تانیث کی علامت گول تا آ گئی ہے، تو جس میں دو اسباب جمع ہو جاتے ہیں اسے غیر منصرف کہا جاتا ہے، اس لیے ان عمارتا پڑھا گیا ہے، ورنہ اعراب ہوتا عماراتی ہوتا۔ ان کی وجہ سے یہ تا زیر تی ہوتا لیکن غیر منصرف تھا، اس لیے ہم نے تا کے اوپر زبر پڑی ہے۔ ان عمارۃ بن رویبۃ، اب یہاں پر عمارہ کی جو صفت ہے وہ ابن کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، یعنی عمارہ بیٹا ہے، تو یہاں پر عمارہ اور بن، اب بن کے نیچے زیر ان کی وجہ سے آئی ہے، تو ان عمارۃ بن رویبۃ،
رویبہ تا بھی جو ہے یہ بھی آپ کا غیر منصرف ہے، اس لیے اس کے اوپر تا کے اوپر بھی زبر آئی ہے، تو یہ اعراب آپ نے تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے۔ ان عمارہ تبنی رویبہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعت میں نے سنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ متکلم ہے، واحد متکلم، سمعت میں نے سنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اس لیے رسول کی لام پر زبر پڑی ہے میں نے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا یقولو، آپ فرماتے ہیں، یعنی آپ حضرت عمارہ بن رویبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ لن یلج النار احد۔ اب یہ جو لفظ لن ذکر کیا گیا یہ حروف نواسب میں سے ہے، یہ نصب دیتا ہے، مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، اسی لیے یالجو میں نے نہیں پڑھا بلکہ یالجا پڑھا، یالجا جیم کے اوپر زبر۔ لن یالجا النار احد، لن ہرگز نہیں، یالجا داخل ہوگا، النار آگ میں، احد کوئی بھی، یعنی ہرگز آگ میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا، مطلب وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ صلی قبل طلوع الشمس، صلی جس نے نماز پڑھی، صلی پڑھی، صلی یہ ماضی کا صیغہ ہے، صلی پڑھی، قبل پہلے، طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز اس نے پڑھی، وقبل غروبہا اور اس کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے، قبل پہلے، غروبہا اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ تو جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز پڑھی اور اس کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھی وہ کبھی آگ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے وضاحت بھی کر دی، یعنی الفجر والعصر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو اس پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عمارہ بن رویبہ کہ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہرگز وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی نماز کو ادا کیا۔ تو اسے امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ دوسری اس میں روایت ہے ان ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ابی یہ آپ کے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، تو حالت نسبی جو ہے وہ اس کے اور جری یا کے ساتھ ہوتی ہے، ابا ابی جی کا ابو، اس طرح جو آپ نے پڑھا تھا پہلے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان ابی، تو اس کی جو حالت جری ہے یہ یا کے ساتھ ہے۔ وہ ان ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، قال آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین، من جس نے صلی پڑھی، البردین ٹھنڈی، دو ٹھنڈی، یہاں پہ برد کی تثنیہ ذکر کی گئی ہے، برد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، بردین دو ٹھنڈی، دو ٹھنڈی نمازوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک نماز ہے فجر کی اور ایک نماز ہے یہاں پہ عشاء کی، تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے بردین، من صلی البردین دخل الجنت، داخلہ وہ داخل ہوا یا داخل ہوگا، الجنت جنت میں، تو یہاں پہ داخلہ ماضی ہے تو ہم یہاں پہ ترجمہ یہ کریں گے داخلہ وہ داخل ہوا، الجنت جنت میں، یعنی جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ متفقن علیہ، متفقن علیہ کا مطلب بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ جو ذکر کیا گیا ٹھنڈی نماز سے مراد یہاں پہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ جو پہلی روایت آپ نے پڑھی اس میں فجر اور عصر کی اہمیت ذکر کی گئی، یہاں پہ فجر اور عشاء کی اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ تیسری روایت ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ ہریرہ جو لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، ایک تو اس میں نام ہے، ہریرہ نام ہوتا ہے، اور اس میں گول تا تانیث کی علامت آ گئی ہے، دو اسباب جمع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہم نے ہریرہ تا پڑھا، ورنہ ہریرہ تی پڑھتے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر جبر آ گئی۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، یتعاقبون یعنی فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں، فیکم تمہارے درمیان، یتعاقبون وہ آتے ہیں، فیکم تم میں، ملائکۃ فرشتے، باللیل رات کے وقت، یعنی رات کے وقت فرشتے جو ہے وہ تمہارے پاس آتے ہیں، یا فرشتوں کا ایک گروہ تمہارے پاس آتا ہے، وَمَلَائِکَةٌ بِالنَّهَارِ، اور ایک فرشتوں کا گروہ جو ہے وہ دن کے وقت آتا ہے، وَيَجْتَمِعُونَ اور یہ جمع ہوتے ہیں، یہ یجتمعون یہ اب یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، وَيَجْتَمِعُونَ وہ جمع ہوتے ہیں، فی صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں، وصلاۃ العصر اور عصر کی نماز میں، ثم پھر یا رجو وہ چڑھتے ہیں یا اوپر بلند ہوتے ہیں، الذین وہ فرشتے باتو جنہوں نے رات گزاری، باتا کہتے ہیں رات گزارنا، یا آپ کو میں نے بتایا تھا زلہ باتا ما بارحا یہ افعال شروع میں سے کچھ یہ وقت بھی بتاتے ہیں، اس طرح باتا رات گزارنے کو کہتے ہیں، باتو جنہوں نے رات گزاری، فیکم تم میں، فیسألہم فاپس یسألہم ان سے سوال کرتا ہے، ربہم ان کا رب، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، وَهُوَ واو یہاں پر حالیہ ہے، حالانکہ وہ عالم بہم ان کو جانتا ہے، یہاں پہ عالم اس میں تفضیل کے صیغے کے طور پہ لیا گیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، یعنی وہ فرشتوں سے بہتر جانتا ہے جو رب سوال کر رہا ہے۔ کیفا ترکتم عبادی، کیفا کس طرح ترکتم تم نے چھوڑا، عبادی میرے بندے کو، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، فیقولون فا پس یقولون وہ فرشتے کہتے ہیں، مضارع کا صیغہ، جمع کا صیغہ، غائب کا صیغہ، ترکناہم ترکنا ہم نے چھوڑا، ہم ان کو، ٹھیک ہے، تارکا یترکو، یہ اب ترکنا جو ہے یہ اب آپ دیکھ لیں، ترکتو ترکنا ماضی کا صیغہ ہے اور جمع متکلم ہے، ترکناہم ہم نے ان کو چھوڑا، وہم یصلون واو حالیہ اس حالت میں، ہم یصلون وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم اور جب ہم آئے، آتینا جب ہم آئے ہم ان کے پاس، وہم یصلون وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، متفقن علیہ یہ روایت متفقن علیہ ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کریں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا ایک گروہ جو ہے وہ تمہارے پاس آتا ہے اور رات کے وقت، اور ایک گروہ جو ہے وہ دن کے وقت آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے یہ گروہ جو ہے وہ آتا ہے، ایک رات کے وقت اور ایک دن کے وقت، اور یہ جو گروہ ہے ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، ایک آنے والا جب آئے گا، جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو اس وقت یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب رات والے فرشتے آنے لگتے ہیں اور یہ دوسرے جانے لگتے ہیں تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایسی نمازیں ہیں جن میں یہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، جو رات کے وقت آئے ہیں جنہوں نے دن کے وقت جانا ہے، تو یہ دونوں جو ہے وہ گروہ ان نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں جو رات والے فرشتے ہیں، جب وہ صبح کے وقت نکلتے ہیں تو رب تعالیٰ سوال کرتا ہے ان سے کہ حالانکہ رب جانتا بھی ہے اس کے باوجود وہ رب سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا، یعنی جب ہم واپس ابھی آ رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی بات کی جا رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس عصر کے وقت گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر فجر اور عصر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ دو نمازیں ہیں جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ملائکہ سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ پہلی تو چیز اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کے اعمال والے فرشتے ہیں، اعمال والے دو فرشتے، ان کی ڈیوٹی مقرر ہے، ایک جو ہے وہ جوڑی جو بیٹھی ہوئی ہے جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، دو جو ہے وہ آتے ہیں آپ کے رات کے وقت اور جو ہے پھر چلے جاتے ہیں دوسرے والے جو دن کو آئے تھے، پھر جو دن کو آتے ہیں
اس کے بدلے جو ہے رات والے چلے جاتے ہیں، یا تو یہ 2 فرشتے مراد ہیں، یا اس سے مراد حفاظت والے فرشتے ہیں جن کی تعداد 60 ہے، 60 فرشتے جو ہے وہ حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جو نابالغ بچے ہیں یا نابالغ لوگ ہیں ان کے ساتھ 60 فرشتے ہوتے ہیں، اور جو بالغ ہیں ان کے ساتھ 62 فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ جو نابالغ ہیں جن پہ ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی، کرامن کاتبین والا معاملہ ان سے جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ 60 ہیں، اور بالغ لوگوں کے لیے 62 فرشتے جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گواہ بنانے کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو اتارا گیا۔ رب تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے، یہ گواہ بنانے کے لیے تھا، تم گواہ ہو جو کہ میرے بندے نمازی ہیں، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، تو اس لیے تم گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازی کی یا نماز کی عظمت بتانے کے لیے بھی یہ فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں، یا یہ حدیث پاک نبی پاک نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اگر ان احادیث میں جو 3 ہیں کسی قسم کا کوئی شک شبہ یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ اس پوچھ سکتے ہیں، ابھی پھر میں ورنہ آگے بڑھوں۔ جی بیٹے، یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حفاظت کے فرشتے جو ہیں یہ سب کے ساتھ مقرر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ تو ان کے جو اعمال، جب وہ بد اعمال یا برے اعمال کرتے ہیں، یا جب وہ کفر جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں اور کفر کے کاموں میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں، یعنی اللہ کی جو رحمت والے فرشتے ہیں، یہ پھر ان سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ تھرڈ کی ٹرانسلیشن، تیسری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا ایک گروہ رات کے وقت جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک گروہ فرشتوں کا دن کے وقت آتا ہے۔ یہ دونوں گروہ نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے رات تم میں گزاری ہے وہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اور سوال کیا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے جب ان کو چھوڑا تھا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے، جب گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھوں۔ یتعاقبون کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، یجیء یعنی آنا، فیکم تم میں، یتعاقبون وہ آتے ہیں، فیکم تم میں، ملائکتن فرشتے، باللیل رات کو، و ملائکتن اور فرشتے، ایک گروہ فرشتوں کا، بالنہاری دن کے وقت، واو اور یجتمعون وہ جمع ہوتے ہیں، فی صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں، و صلاۃ العصر اور عصر کی نماز میں، ثم پھر یعرجو وہ چڑھتے ہیں، الذین وہ فرشتے، باتو جنہوں نے رات گزاری، فیکم تم میں، فیسألہم فاپس یسألہم ان سے سوال کرتا ہے، ربہم ان کا رب، وہو اعلم بہم حالانکہ وہ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیفا کس طرح، ترک تم عبادی تم نے کس کیفیت میں، کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ترکناہم ہم نے ان کو چھوڑا، وہم یصلون اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وآتیناہم اور جب ہم ان کے پاس آئے، وہم یصلون تب بھی وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ متفقن علیہ، یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ ہاں جی آپ لکھ لیا ہے، آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 4 کی طرف۔ وعن جندب القسری، ٹھیک ہے، وعن جندب، یہاں پہ با کے نیچے جو ہے وہ تنوین ہے، ان جندب القسری، یہ کسری بھی پڑھا جاتا ہے، اور کچھ کتابوں میں کشیری بھی لکھا گیا ہے ان کو،
ٹھیک ہے، جندب کشیری یا جندب کسری یہ ان کا نام ہے. اس کے نام میں تھوڑا سا یہ صحابی رسول ہے، ان کے نام میں تھوڑا سا جو ہے وہ شک ہے کہ ان کو کسری کہا جاتا ہے یا کشیری کہا جاتا ہے. تو بہرحال حدیث پاک کا جو متن ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کسری یا نیچے وہ وضاحت بھی کریں گے اس کی. وعن جندب الکسری، حضرت جندب کسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا آپ نے فرمایا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جس نے صلی نماز پڑھی، صلاۃ الصبح صبح کی، جس نے صبح کی نماز پڑھی، من صلی صلاۃ الصبح، صلاۃ تا کے اوپر زبر ہے مفعول بن رہا ہے، من صلی صلاۃ الصبح جس نے صبح کی نماز پڑھی، فہوا فی ذمۃ اللہ، فا پس ہوا وہ، فی ذمۃ اللہ اللہ کے ذمہ میں ہے، وہ اللہ کے ذمہ میں ہے. فلا یطلبنکم، فلا فا پس لا نہیں، یطلبنکم، یطلبن وہ طلب نہیں کرتا، کم تم سے، من ذمتی اس کے ذمے میں سے، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ، اور اگر اللہ اس سے اپنے ذمے میں سے کچھ طلب نہیں کرتا، بشیء کوئی بھی چیز، فإنہ فا پس انہ بے شک وہ، من یطلبہ جو طلب کرتا ہے، من ذمتی بشیء اس کے ذمہ میں سے کوئی چیز، یدرکہ تو وہ اسے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، گرفت فرمائے گا، ثم پھر، یکبہ اسے منہ کے بل گرائے گا، علی وجہہ یعنی منہ پر، اس کے منہ پر، یکبہ علی وجہہ اسے منہ کے بل ڈالے گا، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں. یہاں پہ جہنم غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر زبر پڑی گئی ہے، ورنہ یہ ناری جہنمن ہوتا، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے جہنم کی میم کے اوپر زبر پڑی. دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر حدیث مکمل کرتا ہوں. من صلی صلاۃ الصبح جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں آ گیا، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء اور اس کی ذمے میں سے اللہ طلب نہیں کرتا کوئی بھی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس نے ذمہ لے لیا پھر اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لیتا. فإنہ من یطلبہ من ذمتی بشیء لیکن اگر کوئی اور طلب کر لے جو اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس ذمے میں سے کوئی چیز طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، اس کی گرفت فرمائے گا. ثم یکبہ پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈالے گا، علی وجہہ اس کے منہ کے بل، فی ناری جہنم دوزخ کی آگ میں. رواہ مسلم اسے امام مسلم نے نقل کیا. وفی بعض نسخ المصابیح یہ مشکات المصابیح کے بعض نسخوں میں الکشیری بدل الکسری یعنی کسری کے کو بدل کر کشیری بھی لکھا گیا ہے. یہ ابھی ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کسری بھی ان کو پڑھا جاتا ہے اور کشیری بھی ان کو پڑھا جاتا ہے. یہ جندب کسری بھی ہیں، جندب کشیری بھی ہیں، ان کے اس لقب کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا ذمہ کس طرح ہے اور کیسے بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے ذمے میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ اپنے اس ذمے کو طلب نہیں کرتا لیکن جو ذمہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازی کو ستائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو چیز ذکر کی یہ اللہ کے ذمے میں آ جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا، یعنی نمازی کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور پھر اگر کوئی آدمی اس کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو جو نمازی کی توہین کر رہا ہے، نمازی کو ستا رہا ہے، تو وہ اللہ کی ذات سے بغاوت کر رہا ہے اور وہ باغی بنے گا، وہ دین کا باغی بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس بغاوت پہ پکڑے گا اور اس کو جو ہے وہ منہ کے بل جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا. یعنی یہ نمازی جو بھی نمازی ہے اس نمازی کی توہین کرنے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. تو اگر نمازی کی توہین کرنے کی اتنی سزا ہے تو نماز کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ کتنی ہوگی. تو ہمارے پاس اب 10 منٹ باقی ہیں، ایک اور حدیث پاک ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث پاک لکھ لی ہے.
سمجھ آ گئی ہے اس کی تو بتائیں، پھر آگے بڑھوں۔ ایک روایت ہے اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ جلدی بولیں جی۔ جی ٹھیک ہو گیا، اگلی روایت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آج کی 5ویں روایت۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا بیان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس، لو اگر، یعلم جانتے، الناس لوگ، یہ یعلم مضارع صیغہ ہے، الناس فاعل ہے، لو یعلم الناس اگر لوگ جانتے، ما فی الندا کہ ندا میں کیا ہے، ما کیا ہے، فی الندا ندا میں یعنی آذان میں، آذان میں کیا ہے، والصف الاول اور پہلی صف میں کیا ہے، یعنی اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، یہاں پر یہ معنی بنے گا، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، ثم لم یجدو اور وہ پہلی صف نہ پاتے، ثم لم یجدو اور پھر وہ پہلی صف نہ پاتے، ان یستہموا علیہ تو وہ اس کے لیے قرعہ نکالتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ قرعہ نکالتے، لستہموا تو ضرور اس کے لیے ان کو قرعہ نکالنا پڑتا، یعنی اگر اس کا معنی اور مفہوم پہلے سمجھ لیں پھر میں آگے مزید اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اگر لوگ یہ جان لیتے کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے، اور اگر لوگ پہلی صف کو نہ پاتے تو اور پہلی صف کو پانے کے لیے ان کو قرعہ بھی نکالنا پڑتا تو وہ ضرور قرعہ نکالتے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اگر وہ پہلی صف کو نہ پاتے اور پہلی صف کو پانے کے لیے اگر انہیں قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي تَحْجِيز اگر انہیں خبر ہوتی، واو اور لو اگر، یعلمون وہ جانتے، ما فی تحجیز کہ تحجیز میں کیا ہے، دوپہر میں کیا ہے، دوپہر کی نماز سے مراد ظہر کی نماز ہے کہ ظہر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، ظہر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، لَاسْتَبَقُوا الیہ تو اس نماز کے لیے سبقت کرتے، جلدی کرتے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے ہوتے، ما فی الاتماتی واو اور لو اگر، یعلمون وہ جانتے، ما کیا ہے، فی میں، الاتما اتما کی نماز میں یعنی عشاء کی نماز میں، پہلے اس کو جو ہے وہ اتما کہا جاتا تھا، اور جب عشاء کے لیے لفظ عشاء قرآن پاک نے استعمال کیا تو لفظ اتما کہنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ جو حدیث آپ کو ابھی پڑھی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، یہ لفظ عشاء کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جو لفظ عشاء رات کی نماز کے لیے لفظ خاص اتارا گیا تھا، اس سے پہلے اس کو اتما کہا جاتا، تو یہاں پہ ممانعت اس کی گئی کیونکہ اتما کا معنی ہوتا ہے کہ رات کی تیز تاریکی، تو یہاں پر اس لیے جو ہے وہ اس کو منع کیا گیا کہ رات کی تیز تاریکی نہیں بلکہ عشاء کی نماز وہ ہے جو کہ انسانوں کے لیے نور ہے، لوگوں کے لیے نور ہے، اس لیے اسے عشاء کہا گیا بعد میں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْأَتْمَا اور اگر لوگ جانتے کہ عشاء کی نماز میں کیا ہے، وَالصُّبْحِ اور صبح کی نماز میں کیا ہے، لَآتَوْهَا تو یہ ضرور ان دونوں، آتَوْهُمَا تو یہ دونوں نمازوں کے لیے ضرور آتے، وَلَوْ حَبْوًا واو اور لو اگرچہ، حبون گھسٹتے آنا پڑتا، یعنی گھسٹ کے اگر آنا پڑتا تب بھی یہ نمازوں کے لیے آ جاتے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ کریں تاکہ بات ہم مکمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس اگر لوگ جانتے ہوتے کہ اذان میں کیا فضیلت ہے اور پہلی صف میں کیا فضیلت ہے، تو پھر اگر وہ پہلی صف کو نہ پاتے اور پہلی صف کو پانے کے لیے اگر انہیں قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے، اور اگر انہیں خبر ہوتی کہ دوپہر یا ظہر کی نماز کی کیا فضیلت ہے تو اس کے لیے سبقت لے جاتے، بھاگے ہوئے آتے، اور اگر انہیں اتما کی خبر ہوتی کہ اتما کی کیا فضیلت ہے، عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے، تو ان دونوں کے لیے آتے اگرچہ انہیں گھسٹ کر ہی آنا پڑتا۔ متفقن علیہ یہ روایت جو ہے وہ
متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے۔ تو اتما کہا جاتا ہے عشاء کو، لیکن اتما اب نہیں کہا جاتا، کیونکہ اب اس کو منع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ آپ نے نماز عشاء کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا۔ یہ اس وقت کے الفاظ ہیں جب عشاء کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو پھر بعد میں منع کر دیا گیا کہ عشاء کے لیے اتما کا لفظ استعمال نہ کریں۔ تو یہ آپ نے آج جو ہے وہ بحمد اللہ تعالی 5 حدیثیں پڑھ کے اپنے اس نئے سیمیسٹر کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ باقی جو اگلا سیکوینس یا جو اگلی ترتیب ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بتا دیتا ہوں کہ کب کلاس کس طرح لینی ہے، اور جو ٹائم ٹیبل آپ کا چل رہا ہے اسی کے مطابق پھر ہم جو ہے چلیں گے کہ کس کس دن کون کون سی جو ہے وہ کلاس ہوگی۔ تو فی الحال یہ آج برکت کے لیے ہم نے حدیث پاک سے آغاز کیا، باقی ایز اٹ از جس طرح پہلے چل رہا تھا یا جس طرح آپ کو اسکیجول بنا کے دیا ہوا اسی کے مطابق کلاسز کو جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ تو یہ آج مختصر سی کلاس اس لیے رکھی ہے تاکہ آغاز ہو جائے انشاءاللہ، باقی پھر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ کلاسز ہوں گی، اور جو دو کلاسز ہیں جس طرح انشاء کی ہے، اساتذہ النبی کی ہے، تو وہ پراپر ایک پوری 40 منٹ کی جو ہے وہ کلاس ہوا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ ہم جو ہے وہ اس کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل آپ سے مزید جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔